بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے سب کچھ بتا دیا، سینے اور زبان پر سب کچھ نقش کر لیا، بلے کے نشان واپس لے کر عمران خان کو نائل کرنے کی پوری تیاری، یہ خواہش بھی پوری کر لو۔ رانا ثناء اللہ پارٹی عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ خواہش بھی پوری کر لو۔ عمران خان نے نئی تاریخ میں نوجوانوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد جلسے کا خوف بولنے لگا، خان کا خوف۔ دو بڑی شخصیتوں نے بڑا حکم جاری کر دیا، رات کو غیبی مدد سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کراچی جلسے نے بھی کاٹ توڑ دیا۔ کراچی جلسے سے عمران خان کی تقریر براہ راست نشر کی گئی۔ عمران خان کے خلاف بدترین سازش کی جا رہی ہے۔ لاہور جلسے سے پہلے کپتان کی ویڈیو آ گئی، راتوں رات صورتحال تبدیل ہو گئی۔ عمران خان کہتا ہے ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، بلکہ اب امریکہ روس کی غلامی میں جائے گا۔ 21ویں صدی ایشیا کی ہے، پورا یورپ امریکہ کا غلام ہوگا، یہ بات واضح دکھائی دے رہی ہے۔ 2029 تک امریکہ پر کوئی مسلمان حکمران ہوگا۔ یورپ کے ٹوٹنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر آپ لومڑیوں سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے یہ بات مان لیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ 2034 تک امریکہ روس کا غلام بن جائے گا۔ امریکہ پر ایک مسلمان حکمرانی کرے گا۔ نیٹو کی جو فوجیں کابل سے واپس گئی ہیں، انہوں نے یورپ میں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ بہت سارے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، ہر جگہ اسلام کا غلبہ آ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ آسٹریلیا میں اسلامی سلطنت قائم ہونے والی ہے۔ بھارت میں بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے سیاستدان، جس میں اندرا گاندھی، پریتا گاندھی وغیرہ ہیں، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جو ان کے بھگوان اور مندر ہے، یہ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ RSS کی گنڈوں اور ان کی اسمبلی والوں کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ نیا جو آرمی چیف آیا ہے، یہ جنگ کو بھڑکائے گا، یہ جنگ کے لیے آیا ہے۔ اس کو لانے والا امریکہ ہے۔ اس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ نیپال، بھوٹان سے تم نے چین کی فوج کو ختم کرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ چین کی فوج کو نیپال، لداخ، تبت اور بھوٹان سے خالی کروائے گا۔ یہ چین کی فوج کو نہیں چھوڑے گا۔ آگے بھی چین کی فوج ہے، دیکھتے ہیں کیسے نکالتے ہیں۔ پاک آرمی چیف کے ہمراہ آج شمالی وزیرستان کا دورہ، دہشت گردی کے خلاف کارروائی پر بریفنگ دی گئی، موجودہ صورتحال پر مشاورت۔ عمران خان نے کون سا دھماکہ کر دیا جس پر بیرونی سازش ہوئی؟ عمران خان کے لیے فول پروف سیکورٹی بنائی جائے گی۔ جب تک آئین کو ماننے والے موجود ہیں، تب تک تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ساتھ دیا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ کا خوفناک فیصلہ، لاہوریوں نے تاریخ رقم کر دی۔ جلسہ گاہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ فوج شہباز شریف پر برہم، غزوہ ہند میں آگ کن لوگوں پر اثر نہیں کرے گی؟ کشمیر سے فوج نکلوانے والا کون تھا؟ حمزہ شہباز کی چھٹی۔ لاہور جلسے کے بعد وزیر اعظم کو GHQ بلا لیا گیا۔ بڑی خبر، پاکستان اور بھارت کا میچ خطرے میں ہے۔ کشمیر میں خون ریزی، معاملات بہت بگڑ گئے ہیں۔ رات گئے لاہور جلسے میں سب کی آنکھیں کھل گئی۔ کپتان نے ایک اور کال دی، پھر لوگ سڑکوں پر۔ اسلام آباد کی کال دے دی گئی، کارکنوں کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی کال دے دی گئی۔ جب تک عمران خان زندہ ہے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دوسرے کو چور چور کہنے والے آج ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مودی کشمیر سے فوج نکالنے والا ہے، اب عوام کی نہیں حکمران کی قربانی ہوگی۔ غزوہ ہند میں جو لوگ درود پاک پڑھیں گے، ان پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ روس کا بڑا اعلان، عالمی طاقتیں ہکا بکا۔ رپورٹڈ حکومت کی نئی سازش تیار۔ الحمدللہ رات گئے لاہوریوں نے آنکھیں کھول دی۔ لاہور کا قلعہ فتح، عمران خان پھر وزیر اعظم بنے گا۔ اگر فوج نہ ہوتی تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوتا۔ یوم آزادی، شیروانی اور جناح کیپ تیار کر لے۔ 25 سال پرانی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے پر محفل شکرانہ کا پیر صاحب اہتمام کریں گے۔ عمران خان کی 25 سال پرانی پیشن گوئی سچ ثابت، سارے ثبوت ساتھ لگے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، بھارت یہ بہت جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان کے حالات خراب کر رہے ہیں۔ داعش کے بڑے بڑے لوگ کھٹمنڈو میں راہ کے بندوں سے ملاقات کریں گے، پاکستان میں کوئی فطور کرنا چاہتے ہیں۔ 4 دن پاکستان میں انٹرنیٹ بجلی بند ہوگی، ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کراچی سے پشاور تک لوگ کھمبوں سے لٹکے ہوں گے۔ اب جو نظر آ رہا ہے وہ وقت قریب ہے جب پاکستان کے یہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے۔ اس صدی کی تیسری دہائی میں بھارت کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔
ورد کامل آ رہا ہے۔ پاکستان کی بقا اسلامی سلطنتی نظام میں ہے۔ پاکستان بھارت کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اللہ اکبر کا نعرہ ہے جو بھارتیوں کے پاس نہیں ہے۔ امریکی صدر اگر چین کا دورہ کر لے تو دنیا کو مسائل سے بچا سکتا ہے۔ چاہے فروز شریف فیملی کی طرح سیاست سے باہر ہو جائے گا، اس نے بھی بہت منی لانڈرنگ کی ہے۔ ملک الموت کس طرح جان قربان کرتا ہے۔ اگر ملک الموت طاقتور جانور سے آسانی سے روح نکال سکتا ہے تو پھر باقیوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسلام کا عروج اسی پاک دھرتی سے ہوگا۔ 42 خاندانیوں میں احتساب سے گزریں گے۔ 6 ماہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان کا مستقبل ماہرین حرب کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان اور چین ایٹمی سول معاہدہ کریں گے۔ کل کیا ہوگا جو شخص جاننے کے لیے آرزو لے کر بیٹھا ہے۔ درہ خیبر پر بڑی جنگ نظر آ رہی ہے جو 6 ماہ جاری رہے گی۔ وطن عزیز میں 28 بریگیڈ بنی ہوئی ہے جو ظاہر ہونا باقی ہے، جو ملک کا دفاع بھی کرے گی، ساتھ ساتھ ملک کا مستقبل بھی اچھا کرے گی۔ جب پاکستان 92 سال کا ہوگا تو اس کی تقدیر اور رنگ بدل جائے گا۔ اگلے 11 سال میں پاکستان کا شمار دنیا کے 8 ترقی یافتہ ممالک میں ہوگا۔ 30 جون 2002 روزنامہ الاخبار عمران خان اپنی زندگی کی کامیاب ترین اننگز کھیلنے والے ہیں۔ پاکستان اور بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں گے۔ کشمیر عمران خان آزاد کروائے گا۔ یہ بات لکھ لو، اپنے پاس محفوظ کر لو۔ یہ پیشن گوئی 2002 میں کی تھی۔ اب عمران خان آئے گا، آ کر رہے گا مزہ تو اب آئے گا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے بس تماشے لگانے ہیں۔ یہ تماشے بن چکے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں۔ صدارتی نظام کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں انہوں نے عیاشی کے اڈے بنائے ہیں، ان کے یہ اڈے ختم ہوں گے۔ اب صدارتی نظام تو آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ صدارتی نظام آئے گا، ایک زرداری سب پر بھاری۔ اب یہ بات زرداری نہیں سب پر بھاری، اب یہ نعرہ چلے گا، اب عمران خان جس پر رب ہے مہربان۔ پاکستان کو خان نے جیت لیا ہے، پاکستانیوں کے دلوں کو جیت لیا ہے۔ خان پاکستان کے لیے شمع ہے اور عوام پروانے ہیں۔ پرویز مشرف کو گھر کس نے بھیجا، فیصلہ آپ کریں گے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔